السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہم عرض کریں گے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا کام، دین کا کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہیں۔ اور ہماری ایک بڑی غلطی، کوتاہی سمجھ لیں، غلطی سمجھ لیں، یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اور علمی مسائل، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم علماء سے سمجھیں۔ جو دیندار طبقہ ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، یا سمجھدار اور عقل مند ہے، فتنہ فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مستند علماء سے اس کے بارے میں معلومات کریں۔ تو اسی طرح ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا جو کہ ہم 100 میں سے 10% مشکل سے کرتے ہیں، 90% نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا کام ہے، ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کام ہے سیاست کا۔ جس طرح ہم نے اپنے دین کے باقی شعبے علماء کے حوالے کیے ہیں، اسی طرح ہم اپنی سیاست کا شعبہ بھی علماء کے حوالے کر لیں تو جس طرح ہمیں کامیابی علماء نے دوسرے کاموں کے اندر دیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے دوسرے ممالک سے صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ممالک سے پاکستان کے اندر آتے ہیں اور یہاں آ کر اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ عصری تعلیم کے لحاظ سے پاکستان بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کے اندر باہر کے ممالک سے آ کر اصلی تعلیم حاصل کرنا دور کی بات ہے، یہاں سے جانے والوں کو بڑی مشکل سے وہاں پر داخلے ملتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے دین کے باقی شعبے علماء کے حوالے کیے ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ یہ جو موبائل ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اس نے جتنا فتنہ اور فساد پھیلایا ہے اور کسی نے نہیں پھیلایا۔ اور اسی طرح ہم جب بھی ٹی وی چینلوں کے اندر سنتے ہیں، اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، سب کے سب ہمیشہ علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ اب ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی وہ سیاسی مذہبی جماعت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لیکن جب پاکستان بنا یعنی تحریک آزادی کے اندر حصہ لینے والی جماعت ہے۔ پھر جب پاکستان بنا تو یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان بنا، یہاں کی جماعت پاکستان کی جو علماء کی جماعت تھی، اور ہندوستان کی جماعت اب بھی ہے اور وہ جمعیت علماء ہند کے نام سے۔ اب ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، دوسرے کی ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 75 سال پاکستان کی عمر ہو گئی ہے، 75 سال سے پاکستان کے اندر یہ جماعت سیاست کر رہی ہے۔ جب بھی جتنے بھی لیکس آئے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا معلومات آئی ہیں، اور جتنے بھی تحقیقات ہوئی ہیں، پھر وہ جس دور میں ہوئے ہیں، مشرف کے دور میں ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہے، اس کے بعد اب بھی ہوا ہے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے سارے ادوار کے اندر یہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے سیاستدان کرپٹ ہیں اور کون کون سے سیاستدان کرپٹ نہیں ہیں۔ تو پاکستان کی واحد سیاسی ایک ہی جماعت جس کو جمعیت علماء اسلام کہا جاتا ہے، اس کا آج تک ایک فرد بھی کہیں پر بھی کرپشن کے اندر اس کا نام نہیں آیا، بدعنوانی کے اندر اس کا نام نہیں آیا ہے۔ لیکن
سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ لعن طعن، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ گناہگار، سب سے زیادہ قصوروار اسی جماعت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ شفاف ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد کہ بنیادی جماعت، سب سے پہلی جماعت اور سب سے پرانی جماعت جو پاکستان کے بننے کے بعد آج تک قائم ہے، پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں اس کے کسی ایک ایم این اے، کسی ایک ایم پی، کسی ایک وزیر مشیر، پھر وہ صوبائی ہوں یا مرکزی ہوں، وفاقی ہوں، کسی ایک کونسلر، کسی ایک چیئرمین، ایک فرد کے متعلق بھی کہیں پر کسی ایک ادارے نے یہ شکایت نہیں کی ہے کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے۔ پھر بھی ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے تو اسی کی جو ہے نا طعن و تشنیع ہوگی، لعن طعن ہوگا، برا کہا جائے گا۔ اخباروں کے اندر دیکھیں گے اسی کے لیے برا لکھا جائے گا۔ آج کل تو موبائل کا نظام ہے، اخبار کوئی دیکھتا نہیں ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، تمام شعبوں کے اندر جو موبائل کے اندر آلے استعمال ہو رہے ہیں ان سب کے اندر سب سے زیادہ اسی کے متعلق برائی بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی سچائی ہے جو ہمیشہ سے چھپائی جا رہی ہے اور چھپائی جائے گی۔ اس کے لیے اور اس سچائی کو سمجھنے کے لیے، اس سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں ان علماء کے پاس آنا پڑے گا اور ان علماء کے ساتھ مل بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر یہ علماء فائز رہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نام کہیں پر بھی بدعنوانی کے اندر نہیں آیا۔ تو عزیزان محترم، ابھی فروری 2024 میں الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی ہے، کوئی شاید 8 فروری ہے یا 11 فروری ہے۔ تو ان الیکشنوں کے اندر تمام مسلمان بھائیوں سے میری یہی درخواست ہے کہ بلا سوچے سمجھے علماء کی تائید کریں۔ آپ کے حلقے میں کوئی بھی ایک عالم اگر کھڑا ہے، اس کا مسلک کوئی بھی ہے، آپ کا اس کے مسلک سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے مسلک کا کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھڑا ہے، کسی دوسرے مسلک کا کھڑا ہے، کسی دوسرے نظریے کا کھڑا ہے، لیکن ہے مذہبی جماعت ہے، تو پھر سیکولر جماعتوں سے اس جماعت کو فوقیت دیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح دنیا کے دوسرے معاملات کو ان علماء نے اچھے انداز میں سنبھالا ہے، اس شعبے کو بھی سنبھالیں گے۔ اور جب پاکستان مستحکم ہوگا تو پھر ہر فرد مستحکم ہوگا، اور جب ہر فرد مستحکم ہوگا تو پھر پاکستان بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط اسلام کا قلعہ پاکستان کو کہا جاتا ہے، اور حقیقتاً بھی یہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔